بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر شخص کی روح نیند کے عالم میں وجود کے کف سے نکل کر روح زمین کی سیر کرتی ہے، حتیٰ کہ خلاؤں کی اور آسمان کی بھی سیر کرتی ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ روح کی خوراک اللہ اور اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ اب ہم اپنی معمولات زندگی کے اندر روح کو ذکر سے خوراک دیتے نہیں ہیں اور امید لگاتے ہیں کہ ہماری روح عالم خواب کے اندر بیت اللہ شریف کا طواف کرے۔ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ ہر وجود کی روح اس بندے کے اعمال کے حساب سے سفر کرتی ہے جو دن کو دھوکہ دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے بغاوت کرتا ہے، تو رات کو اس کی روح بھی ویسے ہی پریشانیوں میں گری پڑی ہوگی۔ اور جو دن کو طہارت و پاکیزگی کی مشق کرتا ہے، رات کو اس کی روح بھی ویسے ہی اچھی جگہ اور مبارک مقامات پر سفر کرے گی، بلکہ اچھے اہتمام کے ساتھ وضو کرنے، یعنی دعائیں پڑھ کے وضو کرنے اور پھر باوضو رہنے اور باوضو سونے والے کی روح اللہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے، اللہ کے عرش کے سائے میں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کے عرش کے سائے میں ایسی روح کی حالت سجدے جیسی ہوتی ہے، یعنی نہ صرف عرش کے سائے میں روح پہنچ جاتی ہے بلکہ سجدہ شکر بجا لاتی ہے۔ یہ باوضو رہنے کی برکات ہیں۔ وضو مومن کا ہتھیار ہے اور مومن کا کھلم کھلا دشمن ابلیس ہے۔ جب آپ باوضو رہتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف ابلیس کو ہی ہوتی ہے۔ اس تکلیف کے بدلے میں ابلیس آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، مگر وضو جیسا ہتھیار آپ کی مدد کرتا ہے ابلیس کے مقابلے میں۔ باوضو رہنے سے عبادات اور سجدہ شکر بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہم وضو کی حقیقت کو بھول چکے ہیں۔ وضو محافظ ہے، چونکہ باوضو شخص کے ساتھ اللہ کی حفاظت کا نظام آ جاتا ہے۔ وضو رابطہ ہے، بلکہ وضو خود عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ جو بڑی بڑی عبادات کے ساتھ بندے کو جوڑتی ہے۔ وضو بندے کو بیت اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ وضو جو اتنی بڑی عبادات کے ساتھ بندے کا جوڑ پیدا کرتا ہے، تو سوچیں وضو خود کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ہمیشہ باوضو بننے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح وضو کی حالت میں قبض کرتا ہے، اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ ایک بزرگ بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ کیا بار بار وضو کرتے رہتے ہیں؟ بزرگ نے بڑا قابل غور جواب دیا، کہا کہ پتر، مسلمان نے جب بھی اپنی تاریخ لکھوائی ہے، مسلمان کی جب بھی تاریخ لکھی گئی ہے، یا مسلمان نے جب بھی اپنی تقدیر بدلی ہے، یا تو خون سے تقدیر بدلی ہے یا تو پانی سے اپنی تقدیر کو بدلا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم بھول گئے ہیں۔ اگر ہمیں کسی نے بتایا بھی تو ہم نے سنی انسنی کر دی۔ پانی کے ساتھ ہمارا بڑا گہرا اور پرانا رشتہ ہے، چونکہ پانی کے بنا طہارت ممکن نہیں۔ پانی ہمیں وضو تک پہنچاتا ہے، اور وضو ہمیں اللہ کے آگے جھکنے اور سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ وضو طاقت ہے، وضو تعلق ہے، وضو رابطہ ہے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک تنگ دست شخص آیا، اپنے حالات بیان کیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ باوضو رہا کر۔ کافی عرصہ کے بعد جب وہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں واپس تشریف لایا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات پوچھے، تو وہ شخص کہنے لگا کہ باوضو رہنے کی برکت سے اللہ نے بے شمار رزق عطا کر رکھا ہے، بلکہ اتنا رزق کہ اب میں محلے والوں اور دیگر بستی والوں کو بھی پالتا ہوں۔ سو معلوم ہوا کہ باوضو رہنے سے کشادہ
اور برکت والا رزق بھی ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ باوضو ہو کر سویا کرو۔ باوضو سونے سے اللہ آپ کے سینے پر ایک نورانی فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ ساری رات آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک بزرگ دن کے اوقات میں لوگوں کو کلام اللہ شریف پڑھایا کرتے تھے۔ رات کو ان بزرگ کے گھر ایک ڈاکو آ گیا۔ وہ ڈاکو جب بھی چھت سے نیچے آنے کی کوشش کرتا تو کیا دیکھتا ہے کہ 2-4 ضعیف العمر بندے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ڈاکو یہ دیکھ کر چلا جاتا مگر مسلسل 7 روز تک آتا بھی رہا، مگر یوں ہی روزانہ یہی ماجرا دیکھنے کو ملتا۔ بالآخر کسی بہانے سے بزرگ سے کہا کہ آپ دن کو بھی قرآن پڑھاتے ہیں اور رات کو بھی آپ آرام نہیں کرتے؟ بزرگ نے جواب دیا، نہیں، میں تو رات کو سو جاتا ہوں اور کسی کو قرآن نہیں پڑھاتا۔ ڈاکو سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بزرگ رات کو باوضو ہو کر سویا کرتے ہیں۔ یہ کمالات ہیں باوضو رہنے اور باوضو سونے کے۔ آپ کے ساتھ آپ کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم کالے گھوڑوں میں اپنے سفید گھوڑوں کو پہچان لو، ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو ان کے چہروں، پیشانیوں، ہاتھوں اور پاؤں سے پہچان لوں گا، چونکہ وضو کرنے کی وجہ سے میرے امتیوں کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ سو معلوم ہوا کہ وضو سہارا بھی ہے، وضو نجات بھی ہے اور وضو پہچان بھی ہے، مگر افسوس کہ ہم وضو جیسی عظیم سنت کو بھول کر تنگی رزق کے شکوے کرتے پھر رہے ہیں۔ وضو کرنے سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، بندہ پاک ہو جاتا ہے، اور پاکی اللہ رب العزت کو پسند ہے، چونکہ اللہ خود پاک ہے اور اللہ پاکی کو ہی پسند فرماتا ہے۔ وضو تمام انبیاء رسولوں کی سنت ہے، وضو تمام اصحاب کرام رضی اللہ کی سنت ہے، اور تمام اللہ والوں کا عمل بھی وضو ہی رہا ہے۔ وضو کرنے سے عبادت کرنا بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ باوضو رہا کریں، آپ کی زبان شکووں کی دنیا سے پرے ہو جائے گی اور شکر جیسی دولت آپ کو نصیب ہوگی۔ وضو علاج بھی ہے، تمام بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہا کریں، ہر بری سے بری وبا اور بیماری آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی اور رزق بے بہا نصیب ہوگا۔ بلکہ آج کی سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ سر کا مسح کرنے، کلی کرنے، ناک میں پانی ڈالنے، ہاتھوں اور پیروں کو بار بار دھونے کے کتنے فائدے ہیں۔ ہم نے آج کے ڈاکٹر کی بات کو مان لیا اور ہاتھوں، پیروں اور چہرے کو بار بار دھونے لگے، مگر افسوس کہ 1400 سال پہلے بتانے والے کائنات کے عظیم ڈاکٹر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ ہاتھوں، پیروں اور چہرے کو تو دھو ہی رہے ہو، تھوڑی اور ہمت کر کے وضو ہی کر لیا کرو، مگر نہیں، تب ہی تو ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ دراصل ہم اپنے سبق کو بھول چکے ہیں۔ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں بڑے ادب کے ساتھ اساتذہ کرام کو عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے طالب علموں کو وضو کی برکات بتائیں اور انہیں تاکید کریں کہ وہ کمرہ تعلیم میں باوضو ہو کر بیٹھا کریں۔ جب بچے ایسا کرنے لگیں گے تو سبق کو یاد کرنا، سمجھنا بھی ان کے لیے آسان ہو جائے گا، اور یہی بچے اپنے اساتذہ کرام کی دل سے حقیقی عزت کرنے لگیں گے۔ ایسا کرنے سے بچوں کے دل میں دین متین کی محبت بھی اجاگر ہو جائے گی۔ ہر وقت باوضو رہنا، کھانے سے پہلے بسم اللہ ولا برکت اللہ کا پڑھنا، کثرت سے استغفار کرنا، یقین جانیے کہ آپ کے ہر کام میں وضو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑی مدد اور رہنمائی ہے۔ وضو کی اہمیت کا حق تو
میں ادا نہیں کر سکا ہوں، لیکن یہ امید ضرور کرتا ہوں کہ آپ آئندہ باوضو رہا کریں گے، اور یہ بھی امید لگاتا ہوں کہ باوضو رہنے کی تلقین آپ اپنے چاہنے والوں کو بھی ضرور کریں گے۔ اللہ ہمیں وضو کی بدولت ظاہر اور باطن کی پاکی نصیب فرمائے، اور اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔